تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تعالو، آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ کیا ہے؟ میں کسی کو کفر کے فتوے نہیں لگاتا، لیکن کیا یہ شرکیہ نعرے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا امام حرم کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جو سعودی عرب جاتے ہیں، پورے عرب کنٹری میں دیکھا؟ یو اے ای میں کہیں دیکھا؟ ابو ظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، ترکی میں، کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی؟ قرآن کے ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے. یہ مفتی کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اشمئزت، دل تنگ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، بولو بھائی، نہیں کرتا. اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو. اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں، کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں، کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں، کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا. اس کے بعد قرآن نے بیان کیا آتی ذی القربى حقہ، اہل قرابت کو ان کا حق دو. جو لبرل لوگ ہیں نا، جو دین سے دور ہیں، میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے سے بلکہ فطرت کے اس نظریے سے اتنا ہی دور ہیں. آپ جاؤ گوروں میں، سب سے دور کس سے ہیں؟ اللہ سے. حالانکہ قرآن سب سے پہلے کس کو بیان کرتا ہے؟ بولو نا، اللہ. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی سنتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا عاطف میاں کو بحال کرو، ان سے کبھی آپ بیٹھ کے بات کرو تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بات یہ غور سے سنیں گے. ان کو بتاؤ عمران خان کا یہ بیان ہے، منفذ الرحمان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، اچھا اس پہ تبصرہ ہوگا اللہ کا یہ حکم ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم یہ کہاں سے؟ مولوی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ بھائی مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن میں. قرآن کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی نے فرمایا چھوڑو یار یہ مسجد کی باتیں، مدرسے کی باتیں ہیں، اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا. کوئی مذہب کی باتیں ان کو وہاں سائڈ پہ رکھو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو بتائیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اللہ کا قانون ہے، نہیں سنے گا. قرآن نے ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اسے کہوں گا کہ نہ تو نے میری آیات کو غور سے سنا نہ ان کی تصدیق کی. تیرے سامنے جب میری آیات اور میرے احکام بیان کیے جاتے تھے منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا. اولا، اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے تو. لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں برباد ہو جائے تو. ثم، پھر ہم کہتے ہیں اولا، تو تباہ ہو جائے. ثم اولا لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں تو تباہ ہو جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو نے کیا یہ گمان کر رکھا تھا کہ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ پیدا جب کیا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے. ایک تجھے خیر خواہ باپ دیا، ایک ماں دی، ماحول دیا، پھر آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں، اور پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑ کر نباتات پیدا کیے، اور پھر تجھے طرح طرح کے میوے کھانے کو دیے. جب تو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تیرے لیے ایک زوجہ پیدا کر دی، عورت پیدا کی جس سے تو سکون حاصل کرتا ہے. جعل لکم من بنین من ازواجکم بنین وحفدا، پھر سے تجھے اولاد دی تیرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ ساری خدمتیں جو میں کر رہا تھا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تجھے ایسی بیکار پیدا کیا میں نے. تو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس کر، تو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا، تو شراب پی، تو صبح شام علماء کو مولویوں کو گالیاں دے، تو صبح شام قرآن کی مخالفت کرے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے جس میں یہ لبرل طبقہ مبتلا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی. فرمایا بتا تو پانی کا ایک قطرہ غلیظ قطرہ نہیں تھا جس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے میں نے تجھے انسان بنایا. یہ گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. گورنمنٹ کی سن رہا ہے، پی ٹی آئی کی سن رہا ہے، جے یو آئی کی سن رہا ہے، نواز شریف کی سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے. نہیں سن رہا تو کس کی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں اس کو محدود کر دو، مذہب کو محدود کر دو. کہاں تک؟ مسجدوں تک. اگر اسلام مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے آیا تھا تو اسلام میں اور ہندو مذہب میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین، یہ اللہ کا دین ہے، ہر انسان پہ لاگو ہوگا، ہر انسان پہ. اور اسلام آیا ہی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے قانون بیان کیا کہ اسلام اونچا، یہاں پر کوئی غالب بولو بھائی نہیں آئے گا. انڈیا پاکستان کو جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ ہم اسلام حکومت میں چاہتے ہیں، نجی زندگی میں تو امریکہ میں بھی اسلام ہے میرے بھائی.